بھی زیادہ ہو رہی ہے، میں نے سوچا چلو کچھ آخرت کے لیے بھی کر لیں، تو میں نے کہا چلو ایک چلہ لگا لیتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا جی، آپ کو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ایک کھڈا یہاں کھودے 120 فٹ گہرا، کتنا گہرا؟ 120 فٹ گہرا، پھر نیچے سے پانی آ جائے گا، چشمہ نکل پڑے گا، تو آپ 3 کھڈے کھدوا دیں 40-40 فٹ کے، تو محنت کتنی ہو گئی؟ 120 فٹ کی کھدائی ہو گئی نا 3 جگہوں پر، تو پانی نکلے گا کسی جگہ سے کہ جی آپ نے 120 فٹ کا کہا تھا، یہ دیکھ لے 3 کھڈے، یہ اور یہ اور یہ، پانی تو نہیں نکلا۔ ارے بھائی ایک ہی کھڈا ایک ہی جگہ پر ایسے ہے نا، یہ 3 ہی چلے ایک ساتھ اکٹھے لگیں گے تو وہ نور آپ کو ملے گا، وہ حقیقت آپ کو حاصل ہوگی جو اللہ نواز سے بندے کو دیتے ہیں 3 چلے لگانے کے بعد۔ کہتے ہیں نا پہلے چلے میں کیا ہوگا؟ زنگ اترے گا، دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے نا، دل بھی زنگی ہو جاتے ہیں، دل خراب ہو جاتے ہیں، دل بگڑ جاتے ہیں، دلوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، تو پہلے چلے میں اللہ اس بگاڑ کو دور کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کا زنگ اتار دیتے ہو، ریگ مار 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 کے، جیسے بلی نا ریگ مار پہ منہ مارتے مارتے اپنا خون پی کر مر گئی، تو یہ اس بیماری سے آدمی کو ہوش آ جاتی ہے کہ یہ کیا میں اپنی آخرت برباد کر رہا ہوں۔ پہلے چلے سے رنگ اترتا ہے، دوسرے سے کیا ہوتا ہے؟ رنگ چڑھتا ہے، اور تیسرے میں ڈھنگ آ جاتا ہے لوگوں پر بھی رنگ چڑھانے کا۔ کب ہوتا ہے یہ؟ جب 3 چلے اکٹھے لگائے جائیں، تو وہ بھائی جن کے 3 چلے نہیں لگے اپنے آپ کو بھی تیار کریں گے انشاءاللہ، اور آنے والے مجمع کو بھی تیار کریں گے۔ ایک بڑا عمل ہے، اس کا نام ہے اختلاط۔ کیا نام ہے جی؟ آواز کمزور سی آئی۔ اختلاط، جیسے چائے میں چینی ڈالتے ہیں پھر چمچ لے کے ہلاتے ہیں کہ نہیں، اور نہ ہلائیں تو چائے پھیکی ہے، پتی زیادہ ہو تو کڑوی، ایسے ہی ہے نا۔ ایک دور دیہات کا آدمی شہر میں آیا، گھر والوں نے اس کو چائے دی، چائے میں چینی ڈال دی، چمچ ساتھ رکھ دیا، ہلائی نہیں، وہ بیچارہ پھیکی چائے پینے کا عادی نہیں تھا، اس نے کہا بیٹا یہ تو کڑوی ہے، اس میں تو چینی نہیں ہے، تو بچے نے چمچ پکڑ کے ہلانا شروع کیا۔ چاچا جی چینی اس کے اندر ہے، بس ہلانے کی ضرورت ہے، جب ہلا دی تو وہ حل ہو گئی، مل گئی نا چائے کے ساتھ، تو پھر اس نے کہا یار ہاں ہلانے سے میٹھی ہو گئی، ہر انسان بڑا میٹھا ہے، بس ہلانے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم ہلاتے ہی نہیں سمجھ آئی۔ وہ کراچی کی ایک جماعت ہمارے ہاں آئی تھی، بڑی اچھی بات انہوں نے کی، کراچی والے بہت سمجھدار لوگ ہیں، کہنے لگے مسجد میں بیٹھے ہی ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، اس کے پاس نہیں جانا، وہ نہیں سنتا۔ وہ بھی تم نے سنائی کب ہے جو وہ سنے؟ کیوں جی؟ وہ بھی نکلو مسجد سے دعا مانگ کر جاؤ اس کے گھر پر، انشاءاللہ سن لے گا۔ مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں نے پہلا تذکرہ کیا نا کہ وہ کہتے تھے کہ 3 دن اگر رسولوں سے گزارے گا تو ولی بن کے لوٹے گا، اللہ اکبر۔ وہ فرماتے تھے یہ آواز شیطان نے لگائی ہے کہ کوئی سنتا نہیں مانتا نہیں، یہ آواز کس نے لگائی ہے؟ بولو تو صحیح، شیطان نے یہ آواز لگائی ہے، کوئی سنتا نہیں کوئی مانتا نہیں۔ فرمایا سب سنتے ہیں سب مانتے ہیں، یہ آواز تمہارے دشمن نے لگوائی ہے تاکہ تمہارا گلا گھونٹ دے، تم آواز ہی نہ لگاؤ، تمہارے منہ سے یہ الفاظ ہی نہ نکلے کہ کامیابی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، کامیابی دین پر چلنے سے ملتی ہے، اور دین محنت سے آتا ہے، اور وہ محنت میرے ذمے ہے، میں حضور کا امتی ہوں، حضور والا کام میرا کام ہے۔ تو بھائیوں دعوت دینا، اختلاط کرنا، ملنا، جا جا کے ملنا لوگوں سے، اللہ کی شان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اس پاک پروردگار کا، میری عمر 85 سال ہو گئی ہے، اور تبلیغ میں بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جوڑے رکھا ہے، 61 سال 62 سال تو ہو گئے آتے جاتے۔ مجھے تو آج تک ایسا کوئی نہیں ملا جو بات نہ سنتا ہو۔ ایک دفعہ نا ملائیشیا سے ہم لوگ آ رہے تھے، ہوائی اڈے پر بیٹھے تھے، مجمع بہت تھا جہاز میں سوار ہونے والا، فلائٹ اتنا لیٹ ہو گئی تھی،
طرف 3 آدمی بیٹھے تھے، وہ ذرا مجھے وہ کلگیوں والے نظر آتے تھے، ذرا اپ ٹو ڈیٹ قسم کے آدمی نا. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا، میں نے کہا شیخ صاحب یہ بزرگ آپس میں جو بیٹھے ہیں، بزرگ تو میں نے احتراماً کہا، ویسے تو بیچارے صاف ستھرے تھے، سمجھ گئے نا، ان سے بات کرنی چاہیے. تو میرے ساتھی نے کہا یار وہ آپس میں بیٹھے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، اگر ہم جا کے بات کریں گے تو شاید برا محسوس کریں. بھائی برا کریں بھلا کریں، آواز لگانی ہے کہ نہیں لگانی؟ کیوں جی؟ یہ جتنے سودے بکتے ہیں دکاندار آوازیں نہیں لگا رہے ہوتے؟ آواز لگانا ضروری ہے. خیر ہم نے حوصلہ نہ کیا، اتنے میں وہ کھڑکی دروازہ کھول کے اس نے کہا چلو جی جہاز پر بیٹھو. ایک صاحب نے اپنا ہیڈ اٹھایا، سر پر رکھا. میں نے کہا لے بھائی یہ تو کپتان ہے، یہ تو گیا اندر سب سے پہلے. وہ چلا گیا، پھر دوسرا بھی چلا گیا، مسافر جانے لگے. وہ ایک ان تینوں میں سے ایک کھڑا رہ گیا اپنی جگہ پر. تو میں نے ساتھی سے کہا آؤ یار آپ تو حوصلہ کرو، ذرا اس سے بات کر لیں. تو ہم دونوں چلے گئے، اس کو سلام کیا، خیریت پوچھی، تو تعارف کیا. تو اس نے کہا میں یہاں PIA کا نا کنٹری مینیجر ہوں، پاکستان کا PIA کا کنٹری مینیجر ہوں. میں نے کہا واہ 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 واہ، آپ سے تو ہم نے ملنا تھا، آپ جیسے لوگوں سے ہم ملتے ہیں، آپ ہمارے کام کے ہیں. اس نے کہا اچھا آپ تبلیغ والے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی اللہ کا شکر ہے، جماعت کے ساتھ یہاں آئے تھے. کہنے لگا میری کوئی شکایت سنی آپ لوگوں نے؟ میں نے کہا نہیں شکایت کوئی نہیں سنی، آپ کی تعریفیں سنی ہم نے لوگوں سے کہ مینیجر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں. بعض لوگوں نے کہا تھا ہمیں، لیکن ہمیں موقع نہ ملا، ہم جا نہ سکے. کہنے لگا جی میں تو خادم ہوں تبلیغ والوں کا. وہ جس سے ہم ڈر رہے تھے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو آپ کا خادم ہوں، میں جماعتوں کے ساتھ بہت نصرت کرتا ہوں. بہت اس نے حوصلہ بڑھایا. اتنے میں وہ ملازم جو تھا اس نے ہمیں کہا چلو جی چلو صوفی صاحب اندر، آخری مسافر آپ ہی رہ گئے. ہمارا تو اس کے ساتھ دل لگا ہوا تھا. اللہ کے شان اندر جب جہاز میں گیا تو میرے ساتھ والی سیٹ پر وہ دوسرا آدمی ہے، وہ 3 تھے نا، ایک تو چلا گیا اندر کیبن میں، ایک وہاں بیٹھا تھا. اس کو مل کے میں نے خوشی کا اظہار کیا، اور اس نے مجھے ایسے دیکھا بھی نہ جان نہ پہچان، اور میں تیرا مہمان. تبلیغ والے تو ایسے ہی کرتے ہیں نا، بھائی جو ہوئے محبت خوشی ہوتی ہے مل کر. کہنے لگا جی آپ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی جان تعارف ہو جائے گا تو کچھ کہیں گے ہی نا. آپ تبلیغ والے ہیں؟ میں کہ ہاں جی اللہ کا شکر ہے، آپ بھی تبلیغ والے ہیں، ہم دونوں ہی تبلیغ والے ہیں. تو وہ جلدی سے اٹھا تیزی سے. میں سمجھا کہ یہ ناراض ہو گیا، اب یہ سیٹ بدلے گا، عملے سے کہے گا میری سیٹ بدل دو، مولوی کے ساتھ مجھے نہ بٹھاؤ. اللہ کی شان اس نے اوپر سے وہ بکسا کھولا، وہ جسے سامان رکھا ہوتا ہے، اپنا بریف کیس کھولا اور اس میں سے کارڈ نکالا. کہتا جی میں تو انٹرنیشنل آدمی ہوں، ساری دنیا میں پھرتا رہتا ہوں، جہاں جماعت مل جائے میں نصرت ضرور کرتا ہوں. یہ میرا کارڈ رکھے، جب بھی کبھی آئے چیک کر لیا کریں میں اس ملک میں ہوں کہ نہیں، میں آپ کا ساتھ دوں گا. آپ بتاؤ. زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. بزرگ یہ کہتے ہیں کہ روزانہ کم از کم 25 آدمیوں کو ہر دائی دین کی محنت کرنے والا، 25 آدمیوں کو نہیں، 25 موقع دعوت کے نکالے. 25 آدمی تو یہ ہے کہ کلاس لگی ہوئی ہے، استاد آیا ہے کلاس میں، 30 لڑکے بیٹھے ہیں، اس نے جناب کھڑے کھڑے وہ 6 نمبر 2 منٹوں میں بیان کر دیے اور کہہ لو جی میرا تو نصاب پورا ہو گیا. جو رائے منڈ والے کہتے ہیں وہ 25 کا کہہ رہے ہیں، میں 30 کو دعوت دے چکا. اس دعوت کی بات نہیں ہو رہی، کام سمجھانے کی بات ہو رہی. کام کیا ہے؟ مردم سازی، انسان سازی. ایک آدمی کا کارخانہ ہے، وہ بناتا ہے کھلونے. آپ اس کو کارخانہ دار ہی کہیں گے نا؟ کیوں جی کیا کہیں گے؟ ایک کھلونوں کا صحیح کارخانہ تو ہے نا، لیکن ایک آدمی کاریں بناتا ہے تو دنیاوی لحاظ سے بڑا آدمی کون سا سمجھا جائے گا؟ کاریں بنانے والا بڑا آدمی سمجھا جائے گا. دوسرا آدمی ہے اس کی فیکٹری میں جہاز بنتے ہیں تو وہ کاروں والے سے بڑا آدمی سمجھا جائے گا. اس کائنات کی سب سے قیمتی وزنی ہستی کون سی ہے؟ انسان. تو انسان بنانے ہیں. کیوں جی کیا کرنا ہے؟ انسان کو اللہ نے بڑھا دیا ماں کے پیٹ میں،
आज़ाओ जवारे, मैं मुख्तर करने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह ने बना दिया। अब आगे ईमान के लिहाज से, अमाल के लिहाज से, आदात के लिहाज से इंसान बने। भाई मेरी बात कुछ पल्ले पड़ रही है? आवाज बड़ी सुस्त आती है। एक आदमी काम अच्छा नहीं करता तो हम उसे क्या कहते, वो इंसान बन, कहते हैं कि नहीं? हालांकि वो इंसान ही है, जानवर तो नहीं है। इंसानों वाली आदतें कर, अपने दिल का यकीन सही कर, अपने जिस्म से निकलने वाले अमाल सही कर, अपना अखलाक ठीक कर, माँ बाप का एहतराम कर, बीवी बच्चों के साथ जो उनके हकूक है वो अदा कर। इंसान बनने का ये मतलब है। तो सारी इंसानियत का मेरे आप के ऊपर हक है कि उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया जाए। क्या ख्याल है? क्यों जी, क्या ख्याल है? सारी इंसानियत का हमारे आप के ऊपर ये हक है। इसमें बीवी बच्चे भी शामिल हैं, घर वाले भी शामिल हैं, मोहल्ले वाले भी शामिल हैं, और सारी दुनिया के इंसान। या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ दुनिया के इंसानों, अल्लाह के एक होने का इकरार करो, कामयाब हो जाओगे। इस आवाज को लगाना सारी दुनिया में, और माशाल्लाह लगाई है, और उसके असरात आप देख रहे हैं। क्यों जी, सारी दुनिया के सारे मुल्कों में अल्लाह ने मेहनत पहुंचा दी। लेकिन अब देखना यह है, जो जिंदा कौमें होती है ना काम करने वाली, कितना काम हो गया वो इसको नहीं देखते, कितना काम होने वाला है इसको देखते हैं। आप भी जरा मेहरबानी करें। कराची वाले हैं, ये कराची शहर हमारा इमाम है पाकिस्तान वालों का, इधर ही मुंह करके हम नमाजें पढ़ते हैं अक्सर। बड़ा शहर है, बासलाहियत लोग हैं। अगर कराची वाले खड़े हो जाए ना, बहुत है ये सारे आलम के लिए। ये सारा मजमा यही इस काम को अपना काम उड़ा के खड़ा हो जाए कि तबलीग में इंशाल्लाह फर्क नहीं आने देंगे, बाकी अपनी दुनिया में सारे फर्क और नुकसान बर्दाश्त कर लें। ये तय कर लें हिम्मत और हौसले के साथ कि अब इंशाल्लाह ये 3 दिन फिक्र से गुजारेंगे, आने वालों को संभालेंगे, काम समझाएंगे, अपने वक्त की हिफाजत करेंगे, इज्तिमाई अमल होगा उसमें जुड़ेंगे, वरना इनफरादी तौर पर इनफरादी दावत देंगे, तस्बीहात करेंगे, दुआएं मांगेंगे अल्लाह पाक से। काम तो होगा अल्लाह पाक के करने से। क्यों जी, ऐसे ही है ना? तो काम तो आप सबने बढ़ाने का इरादा कर लिया, हाथ खड़ा करने से काम बन जाएगा? क्यों जी, दुकानदारी ऐसे हाथ खड़ा करने से हो जाती है? रेहड़ी चल पड़ती है हाथ खड़ा करने से? क्यों जी, खुद चलना पड़ता है भाई। गश्तें करनी है, तालीम करनी है, दावत देनी है, औकात देने हैं, रोजाना मस्जिद के मशवरे में शरीक होना है, हर महीने कम अज कम से रोजा बाकायदगी से देना है, साल का चिल्ला कम से कम है, इसको तो आगे पीछे होने नहीं देना। अगर साल के 4 महीने हो जाए तो नूर नाला नूर। तो फिर क्या ख्याल है आप हज़रात का? क्यों जी, ये है फूड फॉर थॉट। जो थोड़ी सी बात मैंने की है कि अगर सोचें, दिमाग को इधर ले आए, घर से निकाल लें, जिससे अलहदगी इख्तियार की है ना, उसका ख्याल भी आप छोड़ दें। अब जाएंगे फिर देखेंगे कारोबार को और घर को और बच्चों को। अभी तो दीन की फिक्र कर लें, इस फिक्र में कमी ना करें। क्यों जी, किसी एक साथी की फिक्र में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, इससे भी नुकसान होगा। तो हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ये हजूर वाली फिक्र का एक जर्रा अगर किसी को नसीब हो गया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक फिक्र तो समुंदर के बराबर थी, बेपनाह फिक्र थी हजूर को। तो ये चूंकि उसी फिक्र का कतरा इसको भी मिला है, तो फिक्र के लिहाज से ये वहां जा मिला उनसे। कोई बात समझ में आई है जी? बेअदबी माफ, मैं ये ऐसी बातें करता हूँ, अब मेरा क्या करूँ? मैं भी बन ही रहा हूँ ना, बना हुआ तो नहीं हूँ कि मैं मिसाल हूँ आपके सामने कि आप मुझे देख लें। साहबा कहते थे कूनू मिसलाना, हमारे जैसे हो जाओ। हम ये कहते हैं भाई, हम भी अपने आप को और सारे आलम के इंसानों को ईमान अमाल वाला बनाने की फिक्र मेहनत में है। तबलीग के काम को काम बढ़ा ले, हर मुसलमान इस मेहनत में है। आप भी आओ, मिलजुल के हम सारे ये मेहनत करें। मर्दों में भी मेहनत हो, औरतों में भी मेहनत हो। अब अगर तक हमने घर वालों को वक्त नहीं लगवाया तो अब इंशाल्लाह इरादा करके जाएंगे, अब वक्त लगवाएंगे। मोहल्ले वालों में मेहनत करेंगे, हमारे मोहल्ले में कोई बेनवाजी नहीं होगा। क्यों जी, करते हैं इरादे, और 100% सारे दीन की मेहनत करने वाले होंगे। क्यों जी, बस करें फिर। अब आपने नमाज की तैयारी भी करनी है ना। मजमा माशाल्लाह अच्छा है, और भी मजमा आएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मोहब्बत से आपने बात सुनी है,
اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے